آپ کے سامنے سورہ احزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 6 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی اولیٰ زیادہ حقدار ہے ایمان والوں کے لیے من انفسہم ان کی جانوں سے، ان کے نفس سے، ان کے نفوس سے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن کے اندر اس آیت کی جو تشریح کی ہے وہ امام قرطبی اور بڑے بڑے مفسرین کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے تشریح یہ کی ہے، فرمایا کہ انسان کا نفس جو ہے یہ انسان کے لیے نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ اگر نفس صحیح ہے تو اس کو سیدھے راستے پر چلائے گا، اگر نفس غلط ہے اس کو برائی والے راستے پر چلائے گا۔ اس لیے انسان کا نفس کبھی اس کو نفع پہنچاتا ہے، کبھی اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب نفس غلط راستے پر چل جائے، انسان کی عاقبت آخرت کو خراب کر دیتا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کی بربادی کے اندر اس کا اپنا نفس جو ہے وہ اس کے اندر شامل حال ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ حضور کی ذات ایمان والوں کے نفس سے زیادہ حقدار ہے۔ جس طرح کوئی آدمی اپنی جان کا خیال کرتا ہے، اپنی ذات کا خیال کرتا ہے، اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے، رب فرما رہے ہیں کہ نبی کی ذات وہ ہے جو ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ حقدار ہے، ان کے نفس سے زیادہ حقدار ہے۔ میں نے عرض کیا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا نفس انسان کے لیے نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، لیکن میرے نبی کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں جن پر چل کر نفع ہی نفع ہے، جن پر چل کر کامیابی ہی کامیابی ہے، جن پر چل کر رب کی رضا ہی رضا ہے، جن پر چل کر اختتام اس کا جنت ہے، جن پر چل کر اس کا انجام جو ہے وہ رب کی رضا ہے، جس پر چل کر اس کا انجام اللہ جل شانہ کی خوشنودی ہے۔ اس لیے حضرت نے لکھا کہ نفس نقصان بھی دیتا ہے لیکن نبی کی تعلیمات صرف فائدہ دیتی ہیں۔ اس لیے جس کی تعلیمات میں سراسر فائدہ ہے، جس کی تعلیمات میں سراسر کامیابی ہے، جس کی تعلیمات میں سراسر نجات ہے، تو وہ زیادہ اولیٰ ہے اس نفس سے جس نفس کے اندر نفع اور نقصان دونوں شامل ہوتے ہیں۔